صفا ابراہیم کو دروازے سے داخل ہوتے ہی سفید کفن میں لپٹی ایک ننھی پری نظر آئی۔ پل بھر کو اس کا دل دھڑکنا بھول گیا۔ وقت اسے کہیں پیچھے لے گیا جہاں سے وہ بھاگنا چاہتی تھی۔ وقت کی ستم ظریفی اسے وہیں لا پٹکتی تھی۔ صفا ابراہیم آہستہ آہستہ میت کے قریب بڑھ رہی تھی۔ اسے پرسہ دینا تھا۔ آج لفظ کہیں گم سے ہو گئے تھے۔ وہ خاموشی سے اس بچی کی ماں کے ساتھ بیٹھ گئی۔ آنکھوں سے آنسو رواں تھے۔ اس کا وجود لرز رہا تھا۔ بارہا اس نے چاہا کہ وہ تعزیت کرے، مگر یہ ناممکن سا لگ رہا تھا۔ صفا ابراہیم کے لیے اس اذیت کو سمجھنا آسان تھا جس سے اس وقت اس کے برابر بیٹھی عورت گزر رہی تھی۔ صفا کے لیے اپنا آپ سنبھالنا ناممکن ہو گیا تھا، اس لیے وہ خاموشی سے باہر نکل آئی۔ اپنی گاڑی میں بیٹھ کر آنسو بہانا اس کے لیے آسان تھا۔ ایسا تو اکثر ہوا کرتا تھا۔ آج صفا کے بزنس پارٹنر احمد شاہ کی بیٹی کی ڈیتھ ہو گئی تھی۔ وہ 6 سال کی بچی تھی جو سیڑھیوں سے گر کر شدید زخمی ہو گئی اور خون زیادہ بہہ جانے کی وجہ سے اس کی ڈیتھ ہو گئی۔ صفا کو اس ننھی پری کا چہرہ بار بار یاد آ رہا تھا۔ کتنی معصومیت تھی، کتنا سکون۔ 8 سال پہلے صفا ابراہیم کا تعلق ایک امیر گھرانے سے تھا۔ بابا بزنس مین تھے، ماما سوشل ورکر۔ وہ 3 بھائیوں کی اکلوتی بہن تھی۔ تینوں بھائی اس سے بڑے تھے، زریاب ابراہیم، زہاب ابراہیم اور زاویار ابراہیم۔ تینوں بھائی صفا سے بے حد محبت کرتے تھے۔ اس نے اپنی زندگی میں صرف خوشی اور آسائش دیکھی تھی، مگر وہ کہتے ہیں نا، وقت ہمیشہ ایک سا نہیں رہتا۔ جب قسمت کا کھیل شروع ہوتا ہے تو امیر اور غریب کا فرق نہیں رکھتا، سب کو ایک ہی چکی میں پسنا ہوتا ہے۔ صفا ابراہیم کراچی یونیورسٹی کی طالبہ تھی۔ یہ اس کے MBA کا پہلا سال تھا۔ وہ ذہین ہونے کے ساتھ ساتھ خوبصورت بھی تھی۔ اس کے لمبے سیاہ بال اس کی خوبصورتی میں 4 چاند لگاتے تھے۔ وہ ہر جگہ سب سے نمایاں نظر آتی تھی۔ اس کے کپڑے، اس کی جیولری، اس کی سینڈلز، سب کچھ دوسروں سے مختلف اور سادہ ہوتا تھا۔ آج کراچی کا موسم بہت خوشگوار تھا۔ صبح سے ہلکی بوندا باندی جاری تھی۔ صفا کو بارش سے عشق تھا۔ یا اللہ، بارش ہو جائے آج تو مزہ ہی آ جائے گا۔ گاڑی کے شیشے نیچے کر کے موسم کا مزہ لیتے ہوئے اسے دور سے ہیرا کی گاڑی آتی ہوئی نظر آئی۔ چل ہیرا، پہلے تھوڑا موسم کا مزہ لیتے ہیں، پھر کلاس لیں گے۔ گاڑی سے اترتے ہی صفا اسے کھینچ کر گارڈن کی طرف لے آئی۔ صفا، بات تو سنو یار، ہیرا اپنی فائل سنبھالتی ہوئی چیخی۔ میں آج کچھ سننے کے موڈ میں نہیں ہوں۔ ہم دونوں کے پروجیکٹس مکمل ہیں، سیمسٹر کی بہترین تیاری ہے۔ ایک دن تو انجوائے کا بنتا ہے ہیرا۔ صفا اپنے بالوں کو چہرے سے ہٹانے لگی جو اب بوندا باندی کی وجہ سے اس کے چہرے پر چپک رہے تھے۔ زاویار کہاں ہے صفا؟ آج نہیں آیا کیا تمہارا باڈی گارڈ؟ ہیرا نے مذاق اڑاتے ہوئے کہا۔ کوئی گارڈ نہیں ہے میرا بھائی، سمجھی؟ وہ تو کلاسز ایک ساتھ ہوتی ہیں تو آتا ہے ساتھ، ورنہ ڈرائیور کے ساتھ ہی آتی ہوں۔ صفا کو جھٹ برا لگ گیا۔ زریاب ابراہیم بابا کے ساتھ بزنس سنبھال رہے تھے۔ وہ سب سے بڑے بیٹے تھے۔ ان کا روب بھی بہن بھائیوں پر زیادہ تھا۔ زہاب ابراہیم نیورولوجسٹ تھے اور زاویار ابراہیم MBA کے لاسٹ سیمسٹر میں تھا۔ صفا ابراہیم کا یہ پہلا سیمسٹر تھا، مگر وہ ریلیکس تھی۔ اس نے بہت محنت کی تھی، اس لیے رزلٹ کی کوئی ٹینشن نہیں تھی۔ وہ ایک برائٹ اسٹوڈنٹ تھی۔ فون کہاں گم ہو گیا؟ پچھلے 10 منٹ سے فون کی گھنٹی بج رہی تھی، مگر فون پرس سے باہر آنے کو راضی نہیں تھا۔ صفا، ادھر دکھاؤ۔ ہیرا نے پرس لے کے ٹیبل پہ ہی پلٹ دیا۔ ڈھیروں چیزیں نکل آئیں۔ آخر میں فون برآمد ہوا۔ صفا، یہ بیگ ہے یا اسٹور روم ہے؟ اتنا کچرا؟ ہیرا چیزیں سمیٹنے لگی۔ صفا نے ہیرا کو گھورتے ہوئے کال اٹینڈ کی۔ جی بھائی، جی میں سن رہی ہوں۔ ساتھ ساتھ وہ اپنا سامان بھی بیگ میں ڈال رہی تھی۔ جی، بات کرتے ہوئے شیشہ اٹھا کر انگلیوں سے بال سیٹ کیے۔ فون پرس میں تھا زہیب بھائی، لیکچر ہو رہا تھا اس لیے دیر سے کال اٹینڈ کی۔ صفا کے جھوٹ پہ ہیرا کا منہ کھل گیا۔ جی بھائی، جلدی آ جاؤں گی، سب ریڈی ہو جائے گا، میں ماما کے ساتھ خود سارا انتظام دیکھوں گی، آپ فکر نہ کریں۔ اللہ حافظ۔ صفا نے کال اینڈ کرتے ہوئے برگر اٹھایا۔ ہیرا نے جھٹ برگر چھین لیا۔ کیا مسئلہ ہے ہیرا؟ بھوک لگی ہے مجھے۔
صفا نے برگر کی طرف ہاتھ بڑھایا۔ پہلے یہ بتاؤ کون سے انتظام کی بات ہو رہی ہے؟ ہیرا نے آئی برو اچکائی۔ کون آنے والا ہے بتاؤ بتاؤ۔ ہیرا برگر دو پہلے میرا، پھر بتاتی ہوں۔ لو ٹھوسو پہلے۔ ہیرا نے ہار مان لی۔ وہ جانتی تھی صفا کی عادت، بنا برگر لیے وہ کچھ نہیں بتانے والی تھی۔ دیکھا بچے، ہار گئی نا؟ اچھا سنو، بھائی کے ہسپتال کے تمام ڈاکٹرز انوائٹڈ ہیں آج ڈنر پہ، اس کی تیاری دیکھنے کو کہہ رہے تھے بھائی۔ صفا نے بل چیک کرتے ہوئے تفصیل بتائی۔ او ہو یہ بات ہے، تو ڈاکٹر عمر بھی تشریف لائیں گے؟ ہیرا نے معنی خیزی سے اس کی طرف دیکھا۔ بولو صفا صاحبہ، بتاؤ مجھے بھی، اتنا بلش کیوں ہو رہی ہو؟ اب سمجھ میں آیا، اسی لیے آج محترمہ کا موڈ بہت اچھا ہے، اب آئی سمجھ میں۔ ہیرا نے اسے چھیڑا۔ ہیرا بس چلو بہت ہو گیا، بل پے کرو، گھر جانا ہے آج جلدی۔ صفا نے بھاگنے میں عافیت سمجھی، ورنہ ہیرا اسے عاجز کرنے والی تھی۔ بل اب تم بھرو، مجھے جلدی نہیں ہے گھر جانے کی، میں تو آرام سے بیٹھی ہوں ابھی کینٹین میں۔ ہیرا نے چیئر سے ٹیک لگا لی۔ باہر میں جاتا ہوں۔ صفا بل پے کر کے اپنا سامان لے کر پارکنگ کی طرف بڑھ گئی۔ ہیرا کھلکھلانے لگی۔ وہ جانتی تھی صفا ابراہیم کے دل میں ڈاکٹر عمر کی محبت بستی ہے، وہ محبت جس سے صفا اور ہیرا کے علاوہ کوئی واقف نہیں۔ ڈاکٹر عمر جہاں زیب بھی نہیں۔ سارے انتظامات ہو گئے ہیں بھائی، کھانا بھی ریڈی ہے، بالکل آپ کی پسند کا۔ صفا نے بھائی کو دیکھتے ہی تفصیل سنا ڈالی۔ زبردست چھوٹی۔ زہاب ابراہیم نے صفا کے بال کھینچے۔ بھائی میرے بال! صفا نے ناراضگی سے دیکھا۔ ہاں ہاں پتہ ہے، آپ کی جان آپ کے بالوں میں ہے، نہیں کرتا اب تک۔ جا کے ریڈی ہو جاؤ آپ بھی، گیسٹ آتے ہوں گے، میں بھی چینج کر کے آتا ہوں۔ ذریعہ سیڑھیوں کی طرف بڑھ گیا۔ ان سب کے رومز اوپر تھے اور رومز کے ساتھ ہی ایک لائبریری روم بھی اوپری منزل پر ہی تھا۔ ڈائننگ ایریا، ڈرائنگ روم اور ایک چھوٹا سا جم ایریا نیچے تھا۔ ابراہیم ہاؤس بہت ہی خوبصورت اور کشادہ تھا، اور اس گھر کی خاص بات اس کا سمپل ڈیزائن اور ڈیکور تھا۔ ڈرائنگ روم میں سفید رنگ سے مزین دیواروں پر سنہری فریم میں سب کی تصاویر آویزاں تھیں۔ ہر تصویر میں صفا ابراہیم کی مسکراہٹ نمایاں تھی۔ مہمان آ گئے ہیں صفا، کتنا ٹائم لگاؤ گی نیچے آنے میں؟ اس کا ویٹ کرتے کرتے مما اس کو دیکھنے اوپر ہی آ گئی تھی۔ بس مما ہو گئی ریڈی، کیسی لگ رہی ہوں بتائیں؟ وہ شیشے میں سے ہی مما کو دیکھنے لگی۔ فیروزی رنگ کے سادے سے سوٹ پر ہم رنگ دوپٹہ لیے صفا ابراہیم بہت پرکشش لگ رہی تھی۔ کانوں میں چھوٹی چھوٹی جھمکیاں تھیں، دوپٹے پہ شیشے لگے ہوئے تھے جو لائٹوں کی روشنی پڑنے پر چمک رہے تھے۔ آمنہ ابراہیم کو اپنی بیٹی پر بے ساختہ پیار آنے لگا۔ بال باندھو صفا، اپنے نظر لگ جاتی ہے بیٹا۔ وہ محبت سے اس کے بالوں کو سنوارنے لگی۔ مما پلیز بس آج کھلا رہنے دینا، میں گھر میں ہی ہوں نا پلیز، صفا نے لجاجت سے کہا۔ تو آمنہ ابراہیم نے اوکے کا اشارہ دیا۔ صفا نے جلدی سے برش کیا اور زینہ اترنے لگی۔ صفا کو بال کھلے رکھنے کا شوق تھا، ماما اتنے ہی خلاف تھی کہ نظر لگ جاتی ہے بالوں کو۔ ڈرائنگ روم تک پہنچ کر شیشے کے دروازے سے جھانک کے دیکھا تو وہ دشمن جاں سامنے ہی بیٹھا نظر آیا۔ صفا جلدی سے پیچھے ہٹ گئی، دل بری طرح دھڑک رہا تھا۔ دروازے سے ٹیک لگا کے خود کو نارمل کرنے لگی۔ موبائل ہاتھ میں ہی تھا۔ ہیرا کا خیال آیا۔ ایک جلدی سے پک ہیرا کو واٹس ایپ کی۔ ہیرا بتا یار میں کیسی لگ رہی ہوں؟ سچ کہوں صفا بہت عجیب لگ رہی ہو۔ ہیرا کا رپلائی دیکھ کر اس نے فون ایک طرف پٹک دیا۔ تمہیں تو کل یونی میں دیکھ لوں گی بیٹا۔ صفا نے خیالوں میں ہی ہیرا کو سلواتے سنا ڈالی۔ صفا بیٹا، ماما نے ڈرائنگ روم میں سے آواز لگائی۔ آ جاؤ بیٹا، کہاں ہو آپ؟ جی ماما۔ وہ ہچکچاتے ہوئے اندر داخل ہوئی۔ سب کو سلام کر کے ماما کے ساتھ ہی صوفے پہ بیٹھ گئی۔ ڈاکٹر عمر زہاب کے ساتھ باتوں میں مصروف تھے۔ شاید عمر نے مجھے دیکھا ہی نہیں۔ عمر کی توجہ نہ پا کر اس کا دل ڈوبنے لگا۔ مگر عمر کو تو میری محبت کی خبر ہی نہیں، تو ان کو میری موجودگی سے کیا لینا دینا؟ وہ خیالوں میں اپنی ہی سوچوں کی نفی کرنے لگی۔ صفا بیٹا اسٹڈی کیسی جا رہی ہے آپ کی؟ ڈاکٹر فاطمہ جہاں زیب نے صفا کو مخاطب کیا۔
وہ عمر کی ماما تھی اور عمر کے بابا ایک مشہور بزنس مین تھے۔ عمر کی فیملی اتنی ہی تھی بس۔ جی آنٹی بہت اچھی، ابھی تو فرسٹ سیمسٹر ہے، آگے بہت محنت کرنی ہے، صفا نے کنکھیوں سے عمر کی طرف دیکھتے ہوئے جواب دیا۔ عمر سب سے لا تعلق موبائل میں بزی تھا۔ صفا کا دل اب ٹوٹنے لگا تھا۔ عمر کو وہ پچھلے 30 سالوں سے دل میں بسائے بیٹھی تھی۔ عمر سے جب بھی جہاں بھی ملاقات ہوتی وہ بہت زیادہ باتیں کرنے کی کوشش کرتی، مگر عمر ریزرو طبیعت کا مالک تھا۔ وہ جلدی گھلنے ملنے والوں میں سے نہیں تھا، یا شاید صفا کو ایسا لگا تھا، ورنہ ہر کوئی عمر جہاں زیب کی تعریف کرتا ہی نظر آتا تھا۔ وہ خاموشی سے چھت پہ آ گئی۔ سورج ڈھلنے میں ابھی کافی وقت تھا، ٹھنڈی ہواؤں کا راج تھا۔ آج کل کراچی کا موسم خوشگوار تھا۔ یوں بھی ابراہیم ہاؤس سمندر کے قریب تھا تو شام میں ہی موسم خوشگوار لگتا تھا۔ یہ ڈیفینس کا ایک پوش علاقہ تھا۔ صفا کو شام بھی اس کی طرح اداس لگ رہی تھی۔ اسے پتہ ہی نہیں چلا کب عمر اس کے پیچھے چھت پہ چلا آیا۔ صفا، عمر جہاں زیب کی آواز پر وہ حیرانی سے پلٹی۔ سیاہ شلوار قمیض میں عمر جہاں زیب پروقار انداز کے ساتھ صفا کے سامنے کھڑا تھا۔ وہ صفا کے پیچھے کب آ کے کھڑا ہوا صفا کو علم ہی نہ ہوا۔ اکیلی کیوں کھڑی ہو یہاں؟ وہ صفا کی طرف بڑھا۔ صفا کا دل بند ہونے لگا۔ اسے سامنے پا کر وہ اکثر ہی کنفیوز ہو جاتی تھی، آج تو دل ہی رکنے لگا تھا۔ ہوا سے اس کے بال بکھر گئے۔ وہ اپنی انگلیوں سے بالوں کو سمیٹنے لگی۔ عمر اسے بغور دیکھ رہا تھا۔ اس کے بال ہوا سے بار بار چہرے کے اطراف میں پھیل رہے تھے۔ سب لوگ باتوں میں بزی تھے تو میں یہاں آ گئی۔ اسے اپنا اگنور کیے جانا برداشت نہیں ہوا تھا۔ تو آگے بہت محنت کرنی ہے تمہیں۔ عمر کا اشارہ ڈرائنگ روم والی بات کی طرف تھا۔ وہ جتا رہا تھا کہ وہ لا تعلق نہیں تھا۔ صفا کو حیرت ہوئی۔ اچھا تو آپ سن رہے تھے؟ تمہیں کیا لگا؟ عمر ہلکے سے مسکرایا۔ وہ جانتا تھا صفا کو اگنور ہونا برا لگا تھا۔ کچھ نہیں۔ صفا نے سر جھٹکا اور آسمان کی طرف دیکھنے لگی۔ پرندے اپنے گھروں کو واپس لوٹ رہے تھے، سورج ڈھلنے لگا تھا۔ صفا، وہ کچھ دیر کو رکا۔ زہاب میرا بہت اچھا دوست ہے، ہم سالوں سے ایک دوسرے کے ساتھ ہیں، اور وہ مجھ پہ ایسے ہی اعتبار کرتا ہے جیسے زریاب اور زاویار پر۔ میں کسی قیمت پر بھی اس کا اعتبار نہیں توڑنا چاہتا تھا۔ تمہاری محبت سے میں ناواقف نہیں ہوں۔ جس طرح عورت خود پہ اٹھنے والی ہر نظر سے واقف ہوتی ہے، اسی طرح مرد بھی ہر نظر سے واقف ہوتا ہے۔ میں ہر رشتے میں ایمانداری کا قائل ہوں۔ میں نے کبھی تمہیں بڑھاوا نہیں دیا کیونکہ میں چاہتا تھا کہ تمہاری محبت کی گواہی پہلے میں اپنے دل سے لوں۔ تمہیں پتہ ہے صفا، جب ماما نے مجھ سے شادی کی بات کی تھی تو صرف تم ہی تھی جس کے نام کی گواہی میرے دل نے دی۔ عمر ٹھہر ٹھہر کر بات کر رہا تھا۔ کبھی اس کی نظر صفا پہ ہوتی تو کبھی ڈھلتے سورج پر۔ اب آسمان پر لالی چھا گئی تھی۔ صفا نظریں جھکائے اسے سن رہی تھی۔ وہ مکمل خاموش تھی۔ میں نے ماما سے جب تمہارا ذکر کیا تو وہ بہت حیران ہوئی۔ انہیں لگا کہ میری چوائس کوئی ڈاکٹر ہوگی۔ وہ ہنسنے لگا۔ لیکن کیا یہ ضروری ہے صفا کہ ڈاکٹر کی شادی ایک ڈاکٹر سے ہی ہو؟ وہ صفا کی طرف دیکھنے لگا۔ صفا ہنوز خاموش تھی۔ وہ جو ہمیشہ عمر سے ڈھیروں باتیں کرنے کا سوچتی تھی، آج خاموش کھڑی تھی۔ دل سمجھنے سے قاصر تھا۔ اس نے کبھی یہ سوچا ہی نہیں تھا کہ عمر جہاں زیب کے دل میں اس کے لیے جذبات ہو سکتے ہیں۔ اسے تو عمر ہمیشہ ریزرو سا لگا، جو کبھی کہیں ملاقات ہونے پر سلام دعا کر لیا کرتا۔ آج جو عمر کھڑا تھا وہ تو کوئی اور ہی تھا۔ آج تک کبھی اس نے عمر کو اتنا زیادہ باتیں کرتے نہیں دیکھا تھا۔ ایک بات کہوں صفا ابراہیم؟ جی؟ بہت دیر بعد صفا نے اس کی طرف دیکھا۔ تمہارے بال مجھے بہت پسند ہے۔ عمر اس کے بالوں کی طرف دیکھ رہا تھا۔ صفا کو لگا آج وہ کوئی شہزادی ہے جو کسی اونچے تخت پہ بیٹھی ہے۔ صفا، ماما نے تمہارا ہاتھ مانگا ہے آمنہ آنٹی سے۔
عمر نے آہستگی سے کہا۔ صفا شاکڈ ہو گئی۔ یہ سب کوئی خواب سا تھا، ایک سہانا سا خواب۔ اسے ڈر لگا کہیں آنکھ نہ کھل جائے۔ اب اسے جاگنے کی کوئی خواہش نہیں تھی۔ اگر تم میرا نصیب ہوئی تو آنے والی زندگی میں تمہیں ہر خوشی دوں گا، تمہاری آنکھوں میں کبھی آنسو نہیں آنے دوں گا۔ یہ عمر جہاں زیب کا وعدہ ہے تم سے۔ اس کی بات مکمل ہو چکی تھی۔ صفا کسی مجسمے کی طرح اپنی جگہ ساکت تھی۔ وہ زینے کی طرف بڑھنے لگا تھا جب صفا نے اسے آواز دی۔ عمر، یہ سیاہ رنگ آپ پر بہت جچتا ہے۔ وہ اس کے کرتے کی طرف دیکھ رہی تھی۔ میں نے ہمیشہ آپ کو اسی رنگ میں دیکھا ہے، اور جب سے مجھے پتہ چلا ہے کہ یہ سیاہ رنگ آپ کی پسند ہے، مجھے بھی یہ رنگ اچھا لگنے لگا ہے۔ ہر وہ چیز جو آپ کو پسند تھی میری پسند بن گئی۔ شاید محبت ایسی ہی ہوتی ہے جو انسان کو بدل دیتی ہے، اپنا آپ بھلوا دیتی ہے۔ میں بھی خود کو بھول کر آپ ہو گئی۔ عمر نے اس کی آنکھوں میں دیکھا جہاں سچائی تھی، اس کی محبت کی گواہی تھی، اور وہ مسکراتے ہوئے زینہ اتر گیا۔ صفا کی آنکھیں نم ہونے لگی۔ محبت یوں بھی ملتی ہے، اس کا اندازہ اسے نہیں تھا۔ وہ تو خود کو اکیلی مسافر سمجھتی رہی۔ قسمت اس پر ہمیشہ سے ہی مہربان تھی، اور آج تو اسے سب کچھ مل گیا تھا۔ وہ اپنے رب کی شکر گزار تھی۔ وہ ڈرائنگ روم میں داخل ہوئی تو سب خوشگپیوں میں مصروف تھے۔ اس کی غیر موجودگی کا کسی نے نوٹس نہیں لیا تھا۔ ماما وہاں نظر نہیں آ رہی تھیں۔ بھائی اور عمر ایک ساتھ بیٹھے کچھ ڈسکس کر رہے تھے۔ بابا بھی آفس سے آ چکے تھے، اب وہ بھی سب کے ساتھ بیزی تھے۔ زریاب بھائی اور زاویار کینیڈا گئے ہوئے تھے۔ وہ دونوں بزنس کے سلسلے میں اکثر ہی آؤٹ آف کنٹری ہوتے تھے۔ بابا کا بزنس دونوں بھائیوں نے سنبھالا ہوا تھا۔ جب زہاب بھائی نے میڈیکل میں داخلہ لیا تو بابا ناراض ہوئے تھے، مگر زریاب بھائی نے انہیں منا ہی لیا تھا۔ اتنا بڑا بزنس ہے، کیا ضرورت ہے میڈیکل میں داخلے کی؟ بابا کے اعتراض کی بس یہی ایک وجہ تھی۔ زریاب بھائی کا نکاح پھپھو زاد صبرینا سے ہو چکا تھا۔ رخصتی صبرینا کے ماسٹرز مکمل ہونے کے بعد تھی۔ زہاب بھائی کو ڈاکٹر ثانیہ پسند تھی، مگر ابھی گھر والوں نے باقاعدہ کوئی رسم نہیں کی تھی۔ اس کی ایک وجہ ڈاکٹر ثانیہ کی بڑی بہن تھی، جن کی ابھی تک شادی نہیں ہوئی تھی، اس لیے ڈاکٹر ثانیہ نے بھائی کو روکا ہوا تھا۔ زاویار ابراہیم ہیرا احمد کو پسند کرتا تھا، میری عزیز دوست ہیرا کو۔ اس نے آج تک کبھی ہیرا کو پروپوز نہیں کیا تھا۔ وہ کہتا تھا پہلے بڑے بھائیوں کی شادی ہو جائے پھر۔ ہیرا احمد نے کون سا کوئی بھاگ جانا ہے۔ ہیرا کی اور اس کی اچھی انڈرسٹینڈنگ تھی۔ کھانے سے فارغ ہو کر بھائی نے ماما کو سب کے لیے کافی تیار کروانے کو کہا۔ وہ آج سب سے الگ تھلگ لگ رہی تھی۔ دل کا کیا بھروسہ، خوشی میں کہیں کچھ غلط ہی نہ ہو جائے۔ فاطمہ آنٹی بھی تو موجود تھیں۔ اب تو امیج بنانے کا وقت تھا۔ عمر کو ہسپتال جانا پڑا، کوئی ایمرجنسی ہو گئی تھی، سو وہ جا چکا تھا۔ عمر کے جانے کے بعد اس کا دل اداس ہو گیا۔ اتنے لوگوں کی موجودگی میں بھی سناٹا سا لگ رہا تھا۔ یہ محبت بھی واقعی عجیب شے ہے۔ من پسند شخص سامنے نہ ہو تو ہزاروں کی بھیڑ میں بھی تنہائی کا احساس ہوتا ہے۔ سب مہمان رخصت ہو گئے تھے۔ آخر میں فاطمہ آنٹی جانے سے پہلے ماما سے ملنے لگی۔ آپ کے جواب کا انتظار رہے گا، ہم اچھی خبر کے منتظر رہیں گے۔ بہت مان کے ساتھ وہ ماما کا ہاتھ تھامے کہنے لگی۔ جی بس میرے دونوں بیٹے واپس آ جائیں تو ہم ان سے بات کر کے آپ کو جواب دیں گے۔ ماما نے بہت رسانیت سے جواب دیا۔ پھر وہ میری طرف بڑھی، محبت سے میرے سر پہ ہاتھ رکھا۔ میرا دل اطمینان سے بھر گیا۔ محبت کو کھو دینے کے جو خدشات مجھے سالوں سے لاحق تھے، آج وہ سب دم توڑ گئے تھے۔ مجھے اپنے رب سے اچھا گمان تھا۔ میں صفا ابراہیم ہمیشہ اپنے رب کی شکر گزار رہی ہوں اور رہوں گی۔ اس رب نے مجھے کبھی اپنی رحمت سے مایوس نہیں کیا۔ ہر حاصل اور لا حاصل میں میرے لیے بھلائی ہی ہے۔ اس ایمان کے ساتھ میں ہمیشہ مضبوط رہی تھی۔ آج کی صبح پہلے سے زیادہ اجلی اور روشن لگ رہی تھی۔ یہ سچ ہے، آنکھیں وہی دیکھتی ہیں جو دل دکھاتا ہے۔ سو آج
ہر منظر روشن اور اجلا اجلا سا لگ رہا تھا۔ وہ سیاہ رنگ کے سوٹ پر ملٹی رنگ کا دوپٹہ ڈالے بالوں کو سیٹ کرتی ہوئی نیچے آئی۔ جوس ریڈی ہو گیا میرا؟ اس نے کچن کی طرف دیکھا۔ جی بی بی جی۔ ساجدہ جھٹ سے اس کے جوس کا گلاس لیے حاضر ہوئی۔ ماما سے کہنا آج میں لیٹ ہو جاؤں گی، ایکسٹرا کلاس ہے۔ اس نے جوس کا خالی گلاس ساجدہ کو پکڑاتے ہوئے کہا۔ اور سنو، ڈرائیور سے کہو گاڑی نکال لے، میں آ رہی ہوں۔ وہ بیگ میں سامان سیٹ کرنے لگی۔ یونیورسٹی پہنچتے ہی وہ ہیرا کو ڈھونڈنے لگی۔ کلاس کے باہر اسے ہیرا نظر آ گئی۔ وہ ہیرا کی طرف لپکی۔ ہیرا میری جان! وہ ہیرا کے گلے لگ گئی۔ ہیرا جو اس سے باتیں سننے کے لیے تیار بیٹھی تھی ہکا بکا رہ گئی۔ پاگل ہو گئی ہو کیا صفا؟ سب دیکھ رہے ہیں، پیچھے ہٹو۔ ہیرا نے اسے دھکا دیا۔ مجھے تو لگا تھا آ کے کل والے میسج کا حساب لوگی مجھ سے۔ ہیرا ابھی تک حیران تھی۔ میرے لیے ایک پروپوزل آیا ہے ہیرا۔ صفا نے اس کے ہاتھ اپنے ہاتھوں میں پکڑے۔ ہیرا کا کہا بلند ہوا۔ صفا حیران ہو گئی۔ کیا ہوا ہیرا؟ ہیرا ابھی تک ہنسے جا رہی تھی۔ آس پاس سے گزرنے والے اسٹوڈنٹس اب ان دونوں کو گھورتے ہوئے جا رہے تھے۔ بس بھی کرو ہیرا، کوئی جوک نہیں سنایا میں نے جو دانت نکال رہی ہو۔ صفا کو اب غصہ آ رہا تھا۔ وہ رات بھر یہ سوچتی رہی تھی کہ سب سے پہلے ہیرا کو بتائے گی، مگر ہیرا کی ہنسی نے اسے چڑھا دیا تھا۔ کل تک تم عمر کی محبت کا دم بھر رہی تھی صفا صاحبہ، اور آج کسی کا پروپوزل آیا تو دیوانی ہوئی جا رہی ہو۔ محبت ختم ہو گئی اب تمہاری۔ ہیرا کی ہنسی کو بریک لگا تو اس نے صفا پہ چڑھائی کی۔ ہو گیا تمہارا؟ صفا نے تیوری چڑھائی۔ میں بولوں کچھ یا باقی ہے ابھی تھوڑی ہنسی؟ ایسا کرو ہنس لو پہلے اچھے سے، پھر بات کرتے ہیں۔ صفا کا موڈ بگڑتا دیکھ کے ہیرا سیدھی ہو کے بیٹھ گئی۔ ارے میری بہنا، میری دوست، اب نہیں ہنستی، بس اب منہ تو مت بناؤ۔ اچھا چلو جلدی بتاؤ کیا بتانا تھا۔ ہیرا، میرے لیے پروپوزل آیا۔ اف سن لیا، آگے بولو نا اب۔ ہیرا جھنجھلائی۔ عمر جہاں زیب کا۔ صفا نے بات مکمل کر دی۔ ہیرا کی آنکھیں حیرت سے پھیل گئیں۔ صفا نے بم جو پھوڑ دیا تھا۔ ناشتے میں بھنگ پی کے آئی ہو کیا آج؟ ہیرا کو یقین نہیں آیا۔ کم سوچا کرو اس کے بارے میں، یہ سب اس کو سوچتے رہنے کا نتیجہ ہے۔ کل کو کہو گی کہ اسے بھی تم سے محبت ہے۔ بی بی ہوش کرو ذرا۔ ہیرا کو لگا وہ کوئی خواب دیکھ کے آئی ہے۔ ہاں ہیرا، اسے بھی مجھ سے محبت ہے۔ عمر کو بھی مجھ سے ویسی ہی محبت ہے جیسی مجھے اس سے ہے۔ صفا، کیا ہو گیا تمہیں یار؟ خواب ختم ہوا، صبح ہو چکی، ہم یونیورسٹی میں ہیں۔ ہیرا کے لیے یہ یقین کرنا ناممکن تھا کہ یوں اچانک عمر کا پروپوزل آ گیا، اور عمر کو بھی صفا سے محبت ہے۔ کچھ دیر ہیرا خاموشی سے صفا کو دیکھتی رہی۔ پھر اسے احساس ہوا کہ صفا سیریس ہے، وہ سچ کہہ رہی ہے۔ 8 سال بعد وہ احمد شاہ کے گھر سے نکل چکی تھی۔ اس نے جنازہ اٹھنے کا انتظار نہیں کیا تھا۔ وہاں ٹھہرنا اس کے لیے ناممکن ہو گیا تھا۔ وہ گھر پہنچی تو ماما بابا اس کے منتظر تھے۔ کہاں رہ گئی تھی بیٹی آج؟ ڈنر کے لیے ویٹ کر رہے تھے ہم دونوں۔ بابا نے بہت محبت سے اس کی طرف دیکھا۔ کیا ہوا ہے صفا؟ ماما کو وہ نارمل نہیں لگ رہی تھی۔ اس کی آنکھیں سرخ ہو رہی تھیں۔ کچھ نہیں ماما، ٹھیک ہوں میں، آپ فکر نہ کریں۔ وہ ماما بابا کو پریشان نہیں کرنا چاہتی تھی۔ وہی دونوں اس کی زندگی کی وجہ تھے۔ چلیں کھانا کھاتے ہیں۔ وہ جلدی سے ڈائننگ ایریا کی طرف بڑھ گئی۔ فاطمہ جہاں زیب نے اپنے شوہر کی طرف دیکھا۔ وہ بھی صفا کی جانب ہی دیکھ رہے تھے، جو اب کھانا لگوانے میں بیزی تھی۔ کھانے کی ٹیبل پر خاموشی چھائی ہوئی تھی۔ صفا پلیٹ میں صرف چمچ ہلا رہی تھی، اور سامنے بیٹھے دونوں نفوس اس بات سے واقف تھے کہ وہ کھانا کھا نہیں رہی تھی، مگر وہ دونوں ہی اس سے کوئی سوال نہیں کرنا چاہتے تھے۔ اس کی آنکھیں اس کے درد کی کہانی سنا رہی تھیں، اور وہ دونوں اس کے درد سے کسی حد تک واقف بھی تھے اور شریک بھی۔ تھوڑی ہی دیر میں وہ اٹھ گئی۔ اچھا ماما بابا، میں روم میں جا رہی ہوں، آج بہت تھک گئی ہوں، آرام کرنا چاہتی ہوں، کسی بھی چیز کی ضرورت ہو تو بلوا لیجیے گا۔ ان دونوں سے نظریں چراتی وہ اپنے روم کی طرف بڑھ گئی۔
دروازہ لاک کرتے ہی اس کا صبر جواب دے گیا۔ آنسوؤں نے چہرے کو تر کر دیا۔ وہ دروازے کے ساتھ پشت لگائے بیٹھتی چلی گئی۔ کمرہ اس کی سسکیوں سے گونج اٹھا۔ یہ در و دیوار اس کے درد سے آشنا تھے۔ آج پھر ٹوٹنے بکھرنے کی رات تھی۔ وہ اپنی ذات کو جتنا جوڑنے کی کوشش کرتی تھی، وقت اور حالات اس کے زخموں کو پھر تازہ کر دیتے تھے۔ وہ سسکتے سسکتے ٹھنڈے فرش پر ہی سو گئی تھی۔ 8 سال پہلے۔ صفا یار، ویسے یہ عمر صاحب ہیں بڑے کنجوس، ہیرا نے دبی دبی آواز میں کہا۔ صفا نے اسے گھور کے دیکھا۔ سر حسن کا لیکچر چل رہا تھا۔ وہ دونوں آج پیچھے کی بینچز پہ بیٹھی تھی۔ ہیرا، منہ بند رکھو، سر نے دیکھ لیا تو انسلٹ ہو جانی ہے، صفا نے آہستہ سے اسے تنبیہ کی۔ لیکچر ختم ہوتے ہی صفا نے لائبریری کا رخ کیا۔ اسے کچھ نوٹس ریڈی کرنے تھے۔ صفا سن تو یار، ہیرا اس کے پیچھے پیچھے چل رہی تھی۔ بولو، صفا نے رکے بغیر ہی جواب دیا۔ صفا جانتی تھی کہ ہیرا عمر کو لے کر اس کی جان کھانے والی تھی۔ عمر بھائی بہت کنجوس ہیں کیا؟ ہیرا نے پھر وہی سوال دہرایا۔ صفا نے چلتے چلتے پیچھے مڑ کے اسے گھورا۔ سچ کہہ رہی ہوں نا، نہ کوئی پھول، نہ رنگ، نہ کوئی گفٹ، بس ڈائریکٹ ہی رشتہ بھیج دیا۔ سب خرچوں سے جان چھٹی، مگر میں ان سے سارے نیک بٹورنے والی ہوں شادی میں، ہیرا نے منہ بناتے ہوئے کہا۔ بات سنیے ہیرا صاحبہ، کون سے نیک کی بات کر رہی ہیں آپ؟ ابھی تک ماما بابا نے جواب نہیں دیا ہے عمر کے پیرنٹس کو۔ صفا کے لہجے میں فکر تھی، جیسے اسے انکار کا خدشہ ہو۔ کیا ہوا صفا، کوئی بات ہے کیا؟ ہیرا اس کے لہجے پر چونک گئی۔ پتہ نہیں یار، عجیب سا وہم سا ہو رہا ہے، اگر ماما بابا نے انکار کر دیا تو؟ صفا، ہمیشہ بیکار کی بات کرنا تم، کبھی اچھا بھی سوچ لیا کرو۔ کوئی نہیں کرنا انکار آنٹی انکل نے، اتنا اچھا پروپوزل ہے، کیوں منع کریں گے وہ؟ وہ صفا کو اداس نہیں دیکھنا چاہتی تھی،